عراق کی گرم اور ویران گلیوں میں ایک باحیا اور باوقار عورت رہتی تھی جسے لوگ عزت سے سید زادی کہا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے 2 یتیم بچوں کے ساتھ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی اور شہر جائے گی جہاں اسے اور اس کے بچوں کو پناہ مل سکے۔ آخرکار اس نے سمرقند کا سفر اختیار کیا۔ دنوں کی تھکن، بھوک اور سفر کی گرد لیے جب وہ شہر میں داخل ہوئی تو لوگوں سے پوچھنے لگی، میں مسافر ہوں، بیوہ ہوں، سید زادی ہوں، کیا اس شہر میں کوئی ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے؟ لوگوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا، اس شہر میں 2 ہی لوگ ہیں جو مسافروں کو پناہ دیتے ہیں، ایک تو ہمارا بادشاہ ہے اور دوسرا ایک نیک دل پادری ہے۔ سید زادی نے سر جھکا کر سوچا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے ایک مسلمان بادشاہ کے پاس ہی جانا چاہیے۔ بادشاہ کے دربار میں وہ اپنی ہمت سمیٹ کر محل پہنچی اور بادشاہ سے عرض کیا، میں غریب ہوں، یتیم بچوں کی ماں ہوں اور سید زادی ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، تم سید زادی ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ بے بسی سے بولی، میرے پاس کوئی تحریری دلیل تو نہیں۔ بادشاہ نے سرد لہجے میں کہا، ثبوت کے بغیر میں سیاسی و مذہبی دعوے قبول نہیں کر سکتا، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ سن کر سید زادی کا دل ٹوٹ گیا، وہ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہوئی محل سے نکل آئی۔ رات ہونے کو تھی، وہ سوچنے لگی، مجھے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلانا چاہیے۔ وہ پادری کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور سارا حال بتایا۔ پادری نے نرمی سے کہا، تم مہمان ہو، مہمان کے لیے دلیل نہیں۔ اس نے انہیں کھانا دیا، رہنے کا کمرہ دیا اور عزت سے ٹھہرایا۔ اسی رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ آسمان جیسا اونچا سونے کا چمکتا محل سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بادشاہ نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اہل ایمان کا ہے۔ بادشاہ نے فوراً کہا، تو یہ میرا ہوا، میں بھی تو اہل ایمان میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایمان کی کیا دلیل ہے؟ بادشاہ نے جھجکتے ہوئے کہا، میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا، رات کو میری بیٹی تمہارے در پر آئی تھی، تم نے اس سے اس کی نسب کی دلیل مانگی تھی، جس نے میری بیٹی کو ٹھکرایا وہ ایمان کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ خوف سے کانپنے لگا اور گھبرا کر نیند سے جاگ گیا، اس کا دل لرز چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ تیزی سے پادری کے گھر پہنچا اور کہا، مجھے رات والا مہمان دے دو، بدلے میں تمہیں 300 دینار دوں گا۔ پادری مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، میں وہ مہمان آپ کو نہیں دے سکتا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، اللہ تمہیں ایمان عطا کرے گا۔ اسی لیے میں اور میرا خاندان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ پادری نے کہا، یہ عورت اب ہماری امانت ہے اور ایمان وہ اللہ کی عطا ہے، خرید و فروخت کی چیز نہیں۔ بادشاہ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکا کر واپس لوٹ گیا، اور سید زادی کو اس پادری کے گھر میں عزت، امن اور آسودگی کا نیا ٹھکانہ مل گیا۔